رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار چار خط کھینچے، چار لائنیں بنائیں. صحابہ کرام علیہ رضوان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، انہیں معلوم ہوگا. تو آپ نے سمجھایا کہ جنت کی جو سب سے بہتر خواتین ہیں وہ چار ہیں، یعنی چار خط تھے، چار لائنیں تھی. تو مثال کے طور پہ سمجھایا کہ جنت کی سب سے بہتر خواتین جو ہیں وہ چار ہیں. سب سے پہلے ان میں جن کا تذکرہ کیا وہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ، پھر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہما، پھر مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہما، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ، اور چوتھا فرعون کی جو اہلیہ تھیں حضرت آسیہ جو ایمان لے کر آئی تھیں، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جنہوں نے پرورش کی تھی. فرعون نے ظلم و ستم کے ساتھ ان کو شہید کیا تھا. تو یہ بھی جنت کی بہترین خواتین میں سے ایک ہیں. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کا آج عرس کا دن ہے، ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حاضر تھے، بیٹھے ہوئے تھے. تو اتنے میں سامنے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لا رہی تھیں. تو جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یہ حضرت خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے پاس برتن ہے جس میں کھانا بھی ہے اور پانی بھی موجود ہے. تو جب یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو ان سے کہیے گا کہ اللہ پاک بھی آپ کو سلام کہتا ہے اور جبریل بھی آپ کو سلام کہتے ہیں، اور ان کو جنت میں ایک ایسے گھر کی بشارت ہے کہ جو موتیوں کا بنا ہوا ہے، کھولدار موتیوں کا بنا ہوا ہے، اور اس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی. جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اللہ پاک کا اور جبریل امین کا سلام کہا. تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب کوئی سلام کرتا ہے تو سلام بھجواتا ہے کوئی کسی کے پاس، یعنی کسی نے کسی کو سلام کہا کہ بھئی فلاں کو میرا سلام کہہ دینا، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے جواب یوں دیا جائے کہ علیکہ و علیہ السلام، کہ آپ پر بھی سلام ہو، سلامتی ہو، اور اس پر بھی سلامتی ہو. اب یہاں جو سلام بھیجنے والی ہستیاں تھیں وہ دو تھیں، ایک اللہ پاک کی اور دوسری جبریل امین کی. سلام کا مطلب ہوتا ہے سلامتی نازل ہونا، یعنی جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم تو مطلب ہوتا ہے آپ پر سلامتی نازل ہو، سلام نازل ہو. تو جب اللہ پاک نے سلام بھجوایا، اب جواب میں کوئی یہ کیسے کہہ سکتا ہے اللہ پاک کو کہ تجھ پر بھی سلامتی ہو؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اللہ پاک تو خود سلام ہے. تو ابھی احکام شرع اتنے نازل نہیں ہوئے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں اور اللہ پاک کا سلام اور جبریل امین کا سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا، تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ علیکہ وعلی جبریل السلام، کہ آپ پر بھی سلامتی ہو اور جبریل امین پر بھی سلامتی ہو، یعنی اللہ کی سلامتی نازل ہو. ان اللہ هو السلام ومنہ السلام، کہ اللہ پاک جو ہے وہ تو خود سلام ہے، وہ تو خود سلام ہے، اسی کی طرف سے سلامتی نازل ہوتی ہے. یعنی ہم اللہ پاک کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تجھ پر سلامتی ہو. تو یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذہانت تھی کہ خود اپنے طور پر آپ نے اس بات کو سمجھا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں سلام عرض نہیں کیا جاتا. پھر ان کو جو محل کی بشارت دی گئی، خوشخبری دی گئی کہ آپ کو محل ایسا ملے گا کہ جو موتیوں کا بنا ہوا ہے، جو بالکل اندر سے کھوکھلا یعنی ایک کھلا موتی ہے، اس کے بنے ہوئے آپ کو محل ملے گا، اور اس میں نہ کوئی شور ہے نہ کوئی تکلیف ہے.
اب یہ شور اور تکلیف نہیں ہے، اس کے تحت علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات وہ تھی کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے راحت کا، آسانی کا سامان پیدا کیا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی راحت کا ذریعہ بنی کہ آپ تکلیف سے محفوظ رہیں، تو اللہ نے محل بھی ایسا عطا فرمایا کہ جس کے اندر کوئی تکلیف نہ ہو۔ ٹھیک ہے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہستی ہیں کہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو جنت کا پھل کھلایا۔ یہ دنیا میں اور کسی کے لیے ثابت نہیں ہے کہ اس کو جنت کا پھل کھلایا گیا ہو، یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے کس قدر محبت تھی کہ ان کی زندگی میں جب تک یہ حیات رہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ حالانکہ عرب میں اس کا رواج بالکل عام تھا، لیکن ان کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اور جب ان کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اتنا تذکرہ کرتے تھے کہ آپ کی جو زوجہ ہیں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی لاڈلی اہلیہ ہیں، یہ فرماتی ہیں کہ مجھے کسی کے اوپر اتنی غیرت نہیں آتی، یعنی ایک رشتہ ہوتا ہے ایک سوتن کا تو ظاہر ہے کہ دوسرے کے اوپر ایک دوسری سوکن کے حوالے سے کچھ نہ کچھ بات ہوتی ہے، ازواج مطہرات اس سے پاک ہیں، لیکن آپ فرماتی ہیں کہ کسی اور پر مجھے اتنی غیرت یعنی اتنا رشک نہیں آتا تھا جتنا حضرت خدیجہ کے حوالے سے آتا تھا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہمیشہ تذکرہ کرتے، اور جب کوئی چیز آپ کے پاس آتی، کوئی کھانے کی چیز آتی، تو آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے پاس بھیجا کرتے تھے، ان کو بھی پہنچایا کرتے تھے۔ اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولادیں ہیں سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے، ساری کی ساری حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا، حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم، حضرت سیدہ زینب اور حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، یہ سارے کے سارے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد ہیں۔ اور ان تمام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب کے سب جنت کے اندر جائیں گے، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی جتنی اولاد ہیں سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی۔ آج رمضان کی 10 تاریخ ہے، اور آج کا دن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وصال کا، وفات کا دن ہے۔ ممکن ہو تو اپنے گھر کے اندر ضرور ان کے اظہار ثواب کا اہتمام کریں۔ اللہ پاک ہماری اس ماں کی برکتیں اور رحمتیں ہمیں عطا فرمائے، قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بھی ہمیں بہرامند فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔